بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند میں ان کا ایک عمومی پروگرام طلباء کے سامنے ہونا تھا، لیکن چونکہ بھیڑ زیادہ ہو گئی تھی، بھیڑ کی وجہ سے اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑا۔ اسی پروگرام کے اندر حضرت محتمم صاحب حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت کی جانب سے یہ خطبہ استقبالیہ بھی پیش کیا جانا تھا، لیکن چونکہ پروگرام ہی نہیں ہوا اس لیے خطبہ استقبالیہ بھی پیش نہیں کیا جا سکا، اور مہمان خانے میں بھی اس کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت محتمم صاحب نے فرما دیا تھا کہ جو مہمان مکرم ہیں ان کے حوالے یہ خطبہ استقبالیہ جو ہے کر دیا جائے گا۔ اب یہ خطبہ استقبالیہ منظر عام پر آیا ہے تو اس کو میں پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بہت سی مفید باتیں ہیں، اور حضرت محتمم صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو دیوبند ہے در حقیقت یہ آپ کا گھر ہی ہے۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ دیوبند یہ تو آپ کا گھر ہی ہے، اور ایسے ہی اس خطبہ استقبالیہ کے اندر دارالعلوم دیوبند کی تاریخ، افغانستان اور ہندوستان کے رشتے، دیوبند اور افغانستان کے رشتے، ان سب کا ذکر ہے۔ ایسے ہی جو ظاہر شاہ جو تشریف لائے تھے اس کا ذکر ہے، انہوں نے جو باب الظاہر بنوایا تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، لکھا گیا ہے: خطبہ استقبالیہ بموقع تشریف آوری عزت مآب مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ وزیر خارجہ امارت اسلامی افغانستان بتاریخ 18 ربیع الثانی 1447 ہجری بمطابق 11 اکتوبر 2025 بروز شنبہ من جانب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ محتمم دارالعلوم دیوبند۔ محترم وزیر خارجہ امارت اسلامی افغانستان، معزز نمائندگان امارت اور مکرم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایک لفظ دیکھیے گا کہ کس قدر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رکھا ہے حضرت محتمم صاحب نے۔ آج ہمارے قلوب شکر خداوندی اور مسرت و شادمانی کے جذبات سے لبریز ہیں کہ ہم عظیم دینی اور فکری دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں آپ جیسے معزز مہمان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، مرحبا و خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر و امتنان کے کلمات پیش کرتے ہیں۔ واقعہ ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کی فضائیں ایک خاص روحانی کیفیت سے معمور ہیں۔ یہ وہی ادارہ ہے جس کی بنیاد علم، ایمان اور حریت پر رکھی گئی تھی، اور آج جب اسلامی امارت افغانستان کے معزز وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے ہیں تو یہ لمحہ دارالعلوم کی تاریخ کے ایک روشن باب کو پھر سے زندہ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں ہے بلکہ دیرینہ مضبوط روحانی رشتے کی تجدید ہے۔ یہ وہی رشتہ ہے جو کبھی علم و ایمان کے نور سے جڑا تھا اور آج اخوت و محبت کے جذبے سے تازہ ہو رہا ہے۔ محترم وزیر خارجہ صاحب، ہمارے ملک ہندوستان کا آپ کا ایک سفر انتہائی خوشائند اور تاریخ ساز ہے۔ آپ کا قدم اس سرزمین پر جہاں مختلف تہذیبیں اور مذاہب بستے ہیں ہمارے لیے خوشی اور شرف کا باعث ہے۔ یہ ملاقات حکومتوں کے درمیان نہیں بلکہ دلوں کے درمیان مکالمہ بن کر سامنے آئی ہیں، اور دارالعلوم دیوبند جو بر صغیر کے دینی شعور اور فکری رہنمائی کا مرکز ہے، اس طرح کے مکالمے کی علمی و تہذیبی تسلسل کی روشن علامت ہے۔ دارالعلوم دیوبند جس کی بنیاد 15 محرم الحرام 1283 ہجری بمطابق 31 مئی 1866 عیسوی میں رکھی گئی تھی، دراصل بر صغیر میں دینی بیداری، فکری احیاء، آزادی وطن اور دینی تشخص کی حفاظت کی ایک عظیم تحریک تھی۔ یہ وقت تھا جب غلام ہندوستان میں ایمان کے چراغ مدھم پڑ رہے تھے۔ چند اصحاب اخلاص نے مسجد چھتہ میں انار کے نیچے فرش زمین پر بیٹھ کر ایک ایسی شمع جلائی جس نے پورے بر صغیر کو منور کر دیا۔ یہ مدرسہ محض تعلیم کا ادارہ نہیں بلکہ ایک مکتب فکر ہے جس نے دین اسلام کی حفاظت، شریعت و سنت کی بقا اور ملت کے تشخص کی صیانت میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ دارالعلوم دراصل اس علمی اور روحانی روایت کی توسیع ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے شروع ہوئی، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن جیسے اکابر علم کے ذریعے ایک عالمی فکری تحریک بن گئی۔ انہی دیواروں کے سائے میں شیخ الہند رحمہ اللہ نے آنکھ کھولی، وہ مرد حریت جنہوں نے قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ آزادی کی تعبیر بھی لکھی۔ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سبق لیا تھا کہ جس قوم سے علم چھن جائے اس کی آزادی بھی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ پھر سے دیکھیں، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سبق لیا تھا کہ جس قوم سے علم چھن جائے اس کی آزادی بھی سلب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے مکتب کی تختی پر لکھے ہوئے الفاظ کو آزادی کے منشور میں بدل دیا۔ ریشمی رومال تحریک دراصل انہی کے عزم و ایثار کی کہانی ہے
جب برطانوی استعمار کے خلاف آزادی کی راہیں تلاش کی جا رہی تھیں تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے رفقا کے ساتھ ایک خفیہ منصوبہ ترتیب دیا۔ شیخ الہند جانتے تھے کہ اگر کوئی قوم ایمان، غیرت اور استقلال کی علامت ہے تو وہ افغان قوم ہے۔ شیخ الہند جانتے تھے کہ اگر کوئی قوم ایمان، غیرت اور استقلال کی علامت ہے تو وہ افغان قوم ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا منصور انصاری کو افغانستان روانہ کیا تاکہ وہاں سے آزادی کی تحریک کو نئی سمت دی جا سکی۔ افغانستان میں قائم ہونے والی عارضی آزاد ہند حکومت اسی فکر کا تسلسل تھی جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، وزیر اعظم مولانا برکت اللہ بھوپالی اور وزیر خارجہ مولانا عبید اللہ سندھی تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کابل، استنبول اور ہندوستان کے مجاہدین حریت ایک مشترکہ جدوجہد میں شامل ہو کر وطن عزیز کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑائیں۔ یہ اتحاد صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری اور روحانی یکجہتی کی مثال تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دیوبند اور افغانستان کا رشتہ دارالعلوم دیوبند اور اس کی کوکھ سے جنم لینے والی ریشمی رومال تحریک سے بنا ہے، جسے بعد میں علم و ثقافت کے تبادلے نے مزید استحکام عطا کیا ہے۔ بہرحال اسی جرم وفا کی پاداش میں شیخ الہند نے ان کے رفقا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل وغیرہ مالٹا کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں قید کیے گئے، مگر ان قربانیوں نے ہندوستان سے لے کر افغانستان تک حریت کا ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ دارالعلوم کے قیام کے فوراً بعد افغانستان ہی پہلا ملک تھا جس نے اس ادارے کا استقبال کیا۔ افغان نوجوان یہاں آئے، علم حاصل کیا اور اپنے وطن کی وادیوں میں ایمان اور علم کے چراغ جلائے۔ 1947 تک ملک افغانستان کے سینکڑوں فرزندوں نے اکتساب فیض کیا۔ تقسیم وطن کے بعد فضلائے دارالعلوم نے مختلف مقامات پر دارالعلوم کے فکر اور منہج پر ادارے قائم کیے۔ اس طرح دارالعلوم کا فیض ان اداروں اور شخصیات کے توسط سے خوب پھیلا اور الحمدللہ پوری قوت کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں افغان بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے دارالعلوم سے اپنی قلبی وابستگی کا اظہار کیا۔ ان کے عطیہ سے 1359 ہجری بمطابق 1940 عیسوی میں دارالحدیث کے مغربی جانب ایک شاندار دروازہ تعمیر کیا گیا جو آج تک باب الظاہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دروازہ نواب صدر یارجنگ مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھے جانے کے بعد 1942 میں مکمل ہوا۔ یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا دروازہ نہیں، یہ محبت، اخلاص اور عقیدت کا استعارہ ہے۔ یہ افغان دوستی کا پتھر ہے جو دیوبند کی مٹی میں پیوست ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 1958 میں ظاہر شاہ بنفس نفیس دارالعلوم کی زیارت کے لیے تشریف لائے، اور آج جب امارت اسلامی افغانستان کے محترم وزیر خارجہ جناب مولوی امیر خان متقی صاحب اپنے اس سفارتی دورے کے دوران دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہیں تو یہ دراصل اسی روح کی تجدید ہے، وہی محبت، وہی اخوت، وہی تاریخی ربط۔ آج کا افغانستان آزمائشوں کے باوجود ایمان، استقلال اور خودداری کی علامت بن چکا ہے۔ اسلامی امارت افغانستان نے دینی تشخص، امن و استحکام اور خود مختاری کے لیے جو ثابت قدمی دکھائی ہے وہ عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہے۔ ہم معزز وزیر خارجہ کے واسطے سے امارت اسلامی کے امیر محترم عالی جناب ہبت اللہ اخونزادہ حفظہ اللہ اور دیگر عمائدین امارت بلکہ سارے افغان برادران کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے تئیں عقیدت و محبت کے جذبات پر بے پناہ ممنون ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت ہند کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے حکومت نے ہمیں جناب کے استقبال کا موقع عنایت کیا۔ ہمیں امید ہے کہ اس دورے سے ہندوستان و افغانستان کے تعلقات مزید مضبوط و مستحکم ہوں گے اور افغانستان کی تعمیر نو میں ہمارے ملک کا کردار اور تعلیم و ثقافت کا تبادلہ مزید بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ نیا افغانستان خوشحالی اور استحکام کی نئی عبارت لکھے گا اور سارے طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد رہے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان امن کے گہوارے کی حیثیت سے ماضی کے بھائی چارے اور امن کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال ہو، نیز افغانستان علم و عمل کا مرکز بنے، دارالعلوم دیوبند کے ساتھ علم و اخوت کے رشتے میں ہمیشہ جڑا رہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ دیوبند اور کابل کے تعلقات اب صرف تاریخی نہیں رہیں گے بلکہ علمی تبادلے، ثقافتی روابط اور فکری اشتراک کے نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یہی شیخ الہند رحمہ اللہ کا خواب تھا کہ علم اور عزم ایک ساتھ چلیں اور امت کے زخم علم و محبت سے بھر جائے۔ محترم وزیر خارجہ صاحب، دیوبند آپ کا اپنا گھر ہے، دیوبند آپ کا اپنا گھر ہے۔ یہ وہی چمن ہے کہ جس کے پتے ایمان کی خوشبو سے مہکتے ہیں اور جس کے چراغوں سے امت کی راہیں منور ہوتی ہیں۔
آپ کی آمد سے آج کی فضا اور بھی روشن ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو دوام عطا فرمائے, اس تعلق کو استقامت بخشے, اور علم و ایمان کے اس رشتے کو روز قیامت تک سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ, محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم